ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. یہ چال سے مراد یہاں پر صرف چلنا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں روش جسے ہم کہتے ہیں، اپنی روش میں. اب روش بھی اصل میں تو چلنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن روش کیا ہے؟ رویہ، روش ہر اعتبار سے ایک درمیانی کیفیت. والقصد فی الفقر والغنا، حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چاہے تنگی ہو اور چاہے کشادگی ہو، کافی مال موجود ہو، ہر حال میں اقتصاد، قصد، درمیانی راستہ اختیار کرنا. یعنی یہ کہ اگر بہت تنگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی وقت قرض بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو ضروری کام کرنے کے ہیں وہ کرنے ہی ہے. اور اگر زیادہ دولت آ گئی ہے تو بہت زیادہ کھل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ محتاط انسان جو ہے وہ خرچ کرے، صحیح جگہ پر خرچ کرے. تو والقصد فی الفقر والغنا، تو یہ بھی اسی طریقے سے چال کا انداز بھی اس میں بھی یہ ہے کہ نہ بہت تیز چل رہا ہو آدمی، نہ بہت دھیمے چل رہا ہو، اس میں بھی محسوس ہو ایک درمیانی چال سے انسان چل رہا ہے. خرچ کے اندر خاص طور پر یہ معاملہ آتا ہے کہ نہ تو کوئی بخیلی کا انداز ہو اور نہ اسراف ہو، نہ تبذیر ہو. اسراف سے تبذیر اور زیادہ بری شے ہے. اسراف تو یہ ہے کہ آپ حقیقت میں جس شے کی ضرورت ہے اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، یہ اسراف ہے. کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ ایک سالن روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، کئی ڈشز، کئی کھانے، یہ اسراف ہے. اس کو حضور نے منع کیا، ناپسند کیا، سختی سے ناپسند کیا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر روٹی میں گھی لگا ہوا ہو تو پھر سالن کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا سالن اس کے اندر موجود ہے. گھی جو اس میں لگا ہوا وہ کافی ہے. آپ اس کو حلق سے اتارنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ نرم ہو جاتی ہے روٹی. سالن کی ضرورت یہی ہوتی ہے نا. تو اس حوالے سے اس میں جو ہے اسراف نہ ہو، اور تبذیر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. نمود و نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے اور مال خرچ کرنا جہاں کوئی ضرورت نہیں. بچی کی شادی ہے تو کوٹھی پوری بقع نور بنی ہوئی ہے، بجلی خرچ ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے، کائے کے لیے؟ یہ سب نمائش، نمود. اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی کوٹھی کے اندر کوئی باورچی ہوگا، کوئی جو ہے وہ ان کا شوفر ہوگا، کوئی چوکیدار ہوگا. ان کی بچیاں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہوں گھر میں بیٹھی ہوئی، اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے کہ کوئی بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی فراہم نہیں ہے. ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی سیٹھ صاحب کے لیے، یا یہ کہ نفرت پیدا ہوگی، نفرت اور غصہ. اسی لیے پھر جب کے زمانے میں سرخ جھنڈے بہت لاہور کی سڑکوں پہ نظر آئے تھے تو دولت مند لوگوں کو بڑا خوف ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے پیٹ چاک کریں گے، ہمارے پیٹ پھاڑیں گے. یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ سورہ بنی اسرائیل میں، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں درس آ جائے گا کہ یہ جو نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے لوگ ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ اپنے پروردگار کے لیے، اپنے مالک اور رب کے حق میں بہت ہی ناشکرا تھا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو. اس کے کیا معنی ہے؟ آواز کا پست رکھنا، ایک تو یہ کہ عام گفتگو میں بھی خام خواہ انسان زیادہ بلند آواز سے نہ بولے، بلکہ دھیمے انداز میں گفتگو کی جائے. لیکن ایک خاص موقع ہوتا ہے، آپ کا کسی سے کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہے، کوئی بحث ہے، کوئی حجت بازی ہو رہی ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دلیل کے اعتبار سے کمزور پڑ گئے ہیں تو آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں. یعنی یہ کہ دلیل کے اندر جو کمی پڑ گئی ہے اسے کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ آواز کا والیوم بڑھا دیا. یہ در حقیقت شے ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ خواب کا بلند آوازی کے ذریعے سے کسی کو مرغوب کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے. آپ جو ہے اپنی بات کے وزن کے اعتبار سے، وہ اگر عقلی اعتبار سے وزندار بات ہے تو اس سے منوائیے، اس کے دلیل کے اعتبار سے. ورنہ یہ ہے کہ ہر حال میں پست آواز رکھنا بھی اچھا نہیں ہے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ حضور کے طرز عمل کے بعد تو کسی چیز کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. حضور جب خطبہ دیتے تھے، اب آپ کے علم میں ہے کہ 2 طرح کے مقررین ہوتے ہیں.
ایک مقرر وہ ہے جو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، بڑے دھیمے دھیمے انداز میں بات چل رہی ہے، مربوط ہے مسلسل۔ ایک ہے جو ذرا جوش کے انداز میں، جسے ہم خطابت کہتے ہیں، اوریٹری۔ ایک ہے لیکچر، ایک ہے اوریٹری۔ تو حضور کا خطاب جو تھا وہ اوریٹری کے درد کی نوعیت کا تھا۔ اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے یہ 2 طرق سے مروی ہے یہ روایت، کہ نبی اکرم جب خطبہ دیتے تھے، اذا خطب احمرت عیناہ، تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، اور آپ غضبناک ہو جاتے تھے، حتیٰ کانہ منذر جیش، ایسا ہوتا تھا جیسے کہ کسی لشکر کو پھر ڈرایا جا رہا ہے، یقول سبحکم ومساکم، کہ دیکھو تمہارا دشمن یا تو صبح تم پر چھاپا مارے گا یا شام کو تم پر چھاپا مارے گا۔ تو جس طریقے سے کہ اسے ڈرایا جاتا ہے اور خبردار کیا جاتا ہے، اور جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ، تو حضور کا جو انداز ہے وہ در حقیقت خطابت کا یہ تھا۔ اس پہلو سے یہ ہے کہ یہ چیز مستقل نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ عام طور پر بلند آوازی کو اپنا وصف بنا لینا۔ تو اس کے بعد جو فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اب یہ بھی دیکھیے قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے۔ اسی رکوع میں ہم نے منکر اور معروف، یہ 2 اصطلاحیں دیکھی، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اس منکر سے انکر کا لفظ یہاں آ گیا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ بلند تو بڑی ہوتی ہے، ڈھیچو ڈھیچو جب وہ کرتا ہے تو، لیکن یہ کہ کسی بھی انسان کو وہ اچھی لگتی ہے آواز، کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ تو آواز کی محض بلندی جو ہے اس کا حسن نہیں ہے، جہاں بلندی کی ضرورت ہو وہاں پر ہو، لیکن یہ کہ عام طور پر گفتگو میں آواز جو ہے وہ پست رہے، اور یہ ہے کہ انسان گفتگو کرے تو اپنے دلیل پر، اپنے موقف کے عقلی طور پر مضبوط ہونے پر اپنا جو ہے وہ انحصار اور دار و مدار رکھے، نہ کہ آواز کی بلندی پر۔ بہرحال یہ جو 2 آیتیں ہیں آخر کی اس رکوع کی، ان میں تواضع اور تکبر کا ازالہ، تواضع جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے، اس کا عملی میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں۔ انسان اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے، اپنی بھلائیوں پر نہ زیادہ نگاہ جمائے، اپنی کوتاہیوں۔ کون شخص ان کا کامل ہے؟ کامل کوئی نہیں ہے، کسی نہ کسی پہلو سے کوئی خامی، کوئی کمی کہیں نہ کہیں تو ہے، اس پر نگاہ جمائے رکھو، تو اس سے یہ ہے کہ تکبر پیدا نہیں ہوگا، تواضع پیدا ہوگا، انسان کے اندر حلم پیدا ہوگا۔ اور تکبر کا ازالہ اس سے ہوتا ہے، انسان اس کائنات کی وسعتوں کا، اس کی پہنائیوں کا ذرا تصور کرے، اس پوری کائنات میں میری حیثیت کیا ہے؟ ایک نقطے کے برابر بھی نہیں، نقطہ بھی بڑی شے ہے، کیا حیثیت ہے ہماری؟ اور اس کے لیے وہ جو میں نے ابھی آپ کو تمثیل سنائی، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کتنا ہی زمین پہ پاؤں پٹک پٹک کر چلو، تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنا ہی گردنوں کو اکڑا لو اور کتنے ہی ان پر ترے اور چڑھا لو، تم ہمارے پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ در حقیقت اپنی جو بھی کمی ہے، اپنے آپ کو انسان سمجھے کہ میں بہت حقیر انسان ہوں، اس کائنات کے اندر میری حیثیت کیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اگر ہو اور اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے تو بہت بڑا کامیابی کا معاملہ ہو جائے گا، ورنہ تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ تکبر ہرگز پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عجز اور انکساری جو ہے، جس کی کہ ہمیں حدیث کے اندر ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضور اپنے اس مقام رفیع کے باوجود، سید المرسلین، حبیب رب العالمین، اپنے اس مقام پر بھی جب اللہ سے مخاطب ہوتے تھے تو ایک دعا ہے جو میرا کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے آخر میں میں نے وہ دعا دی ہے، درج کی ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ایک غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی،
فی قبضتے کا، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدے کا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے لے جائے، ماضٍ فی حکمک، اور میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی ہوگا۔ یہ انداز محمد الرسول اللہ کا اپنے پروردگار سے تخاطب کا تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔